پریس میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر عباس, محسن رضا خان. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. محسن صاحب, ایک خبر جو ہے وہ صحافی ہی خبر بن گئے ہیں, اور یہ واقعہ جو ہے وہ آپ قلعہ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی ہمشیرہ پریس ٹاک کر رہی تھی اور کچھ صحافیوں نے اس میں سوال کیے. اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ لوگ تھے, کارکن تھے, ان کی جانب سے دھکم پیل ہوئی, ان کے اوپر تشدد کیا گیا. یہ خبر جو ہے وہ زیر بحث ہے. اس میں بہت سارے پہلو ہیں, بہت سارے سوالات ہیں. پی ٹی آئی کے جو حامی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ صحافی نے سوال جو ہے وہ مناسب نہیں کیا اور زبان جو ہے وہ مناسب نہیں تھی اور وہ تکرار مسلسل کر رہے تھے, سوال نہیں کر رہے تھے, اس لیے جو وہ کارکن جو ہے وہ اشتعال میں آ گئے. لیکن بعض جو لوگ ہیں, دیگر جو صحافی ہیں, ان کا یہ موقف ہے کہ صحافی چاہے جتنا بھی سخت سوال کرے, سیاسی رہنماؤں کو خاص طور پہ جو ہے وہ ان کو اس کے اوپر رد عمل نہیں دینا چاہیے, اور کارکنوں کو تو بالکل ان کی موجودگی میں اس قسم کا رد عمل نہیں ہونا چاہیے. جواب دینا نہ دینا ان کا حق ہے. یہ دو بحثیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, آپ اس بحث کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق جمہوری رویے سے. اگر آپ کا جمہوری رویہ ہے تو آپ سخت بات کرنے والے پایا ان کو. ہمارا کئی مثالیں ہمارے سامنے, امتی اللہ جان اسدود کی, ابصار عالم کو گولی کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ جنرل فیض نے اس کا آرڈر دیا تھا, لیکن وہ پی ٹی آئی کا دور تھا. تو اس سے یہ بات ابصار عالم نے تو ابھی تک واضح الفاظ میں نہیں کی کہ جنرل فیض نے آرڈر دیا تھا. آپ جی اس پہ سلمان مسعود صاحب نے باقاعدہ اس پہ اسٹوری کی تھی, نیو یارک ٹائمز والے سلمان مسعود صاحب. صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو صحافیت سوال پسند نہیں ہے, یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہاں سے پی ٹی آئی کے حامی صحافی سوال کر سکتے ہیں. تو امیر عباس, یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت میں تو صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی رہی ہے, برتاؤ جس کا محسن صاحب کہہ رہے ہیں, یہ حزب اختلاف میں بھی اسی طرح کے رویہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ جو ہمارا رویہ نا, یہ اب آپ کے سوال میں بھی ایک رویہ ظاہر ہو رہا ہے. ہمارے بھی رویے کچھ جسے کہتا ہوں سادہ سا سوال کیا ہے, جو اقبال نے کہا تھا صاحب کی بات کے تسلسل میں سوال جی, جو اقبال نے شکوہ میں کہا تھا نا کہ خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. ہم صحافیوں کو اپنے آپ پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا پڑے. اقبال کی جو شکوہ جواب شکوہ نظم ہے نا اس سے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو پی ٹی آئی یہ کرتی ہے, پی ٹی آئی اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کے دور میں بھی ہوا, اپوزیشن میں جب وہ رہی تب بھی جو موب جس کو وائلنس کہتے ہیں وہ ہوتا رہا. ٹارگیٹڈ بھی ہوئے جن کا محسن صاحب نے آپ کے سامنے ذکر چند ایک کا کیا ہے. میرے میں بہت بڑی لسٹ ہے. نا بہت بڑی بھی نہیں ہے, ذرا اس پہ بھی آپ 4 گھنٹے لگا کے سوچ لیجیے گا, بہت بڑی بھی نہیں ہے, یہی 3-4 نام ملیں گے ضرورت نہیں ہے. اور لیکن وہ غلط تھا. ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہے. محسن بیگ صاحب کے ساتھ آج محسن بیگ صاحب دیکھیں کیسی زبان استعمال کرتے ہیں بشرا بی بی کے خلاف, عمران خان کے خلاف. جب محسن بیگ صاحب کے گھر پہ ایف آئی اے نے صبح ریڈ کیا, آپ کو یاد ہے, صبح 6-7 بجے اتوار تھا, اور مراد سعید صاحب کے کہنے پہ چونکہ انہوں نے کسی پروگرام میں کوئی بات کی تھی, وہ کتاب ایک آئی تھی ریحام خان کی شاید اس سے متعلق, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ عمران خان یہ ایف آئی اے جو ہے اس کو بدماش اور گماشتہ بنا کے تم لوگوں پہ حملہ کروا رہے ہو. ہم یہی کر سکتے ہیں نا یار, ہم تو نہیں کسی بھی چیز. لیکن یہ جو کر دیتے نا, ایک مخصوص کر دیتے کہ جی فلاں جماعت, یہ رویہ صرف اسی جماعت کا ہے. آپ کے سوال سے ہی تعصب آ رہا ہے. نہیں, ایم کیو ایم نے نہیں وائلنس کیا. جرت نہیں کر سکتا تھا کوئی مائی کا لال, کوئی مادر ذات صحافی کراچی کے اندر الطاف حسین کے سامنے یا اس کی فسطائیت. محسن صاحب نے تو وہاں کام کیا ہوا جی, کراچی میں, ٹھیک ہے, جرت نہیں کر سکتا تھا وہاں پہ, یہ کنٹرول تھا. اسی طرح سے جماعت اسلامی کی جو جمعیت جے آئی ٹی ہے. نہیں, آپ یہ مجھے بتائیں جی, آپ پی ٹی آئی کے فسطائی رویے کو ایم کیو ایم سے ملا رہے ہیں یا ایم کیو ایم کے؟ ایم کیو ایم کے عمل کو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک فسطائی جماعت تھی, وہ تشدد پہ یقین رکھتی تھی, لوگوں کو قتل کرتی تھی, وہ ہر بار استعمال کرتی تھی. پیپلز پارٹی, نون لیگ, سر ان سب کی آپ دیکھ لیں, اب جے یو آئی دیکھ لیں. دیکھیں, میں آپ کی بات سے متفق ہوں جی کہ پاکستان میں ہر سیاسی جماعت نے صحافیوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے. آپ اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا, اپنے جو صدر کا اقتدار تھا, لیکن اس بات کو چھوڑیں, آپ یہ بلوچ کے واقعے پہ آئیں اور آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے یہ ٹھیک کیا ہے اور صحافیوں کو سوال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں. سر انہوں نے چونکہ سوال کیا نا, آپ نے بات جو کی ہے, میں آپ کی اس بات کے ساتھ
100 نہیں 110% متفق ہوں کہ ساری سیاسی جماعتیں یہ کرتی ہیں، کوئی کم کرے گی جس کا جتنا ہاتھ بس میں تو حالیہ واقعے پہ بات نہیں حالیہ واقعے پہ تو اب آپ آ گئے نا. آپ کا سوال یہ تھا کہ پی ٹی آئی جب وہ ہوتی ہے تو کرتی ہے، پی ٹی آئی نہیں ہوتی ہے تو واقعہ اس وقت پی ٹی آئی کا ہوا ہے نا، تو میں اس واقعے پہ اب بات آ کر جائیں رہا اس واقعے ہوں. کے اوپر. دیکھیں میں نے تو اس کو کل سے کنڈیم کر رہا ہوں، میرے ٹویٹس میں کیا ہے، میں نے اپنے ویلاگ میں ہم کیا ہے، یہ نہیں کہہ میں رہے نے آپ ہر جگہ کریں، پہ ہم آپ کو چاہ رہے ہیں اس کو ایکسپلین کریں. آپ اپنی وضاحت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اس واقعے کو چاہے کیسے بھی کریں. میں نے دو پہلو رکھے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کا عمل غلط تھا، ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت کے کارکنوں کا یا ان کے لیڈر کا غلط ہے. دیکھیں صحافی کا سوال سخت بھی ہو سکتا ہے، صحافی کا سوال پلانٹڈ بھی ہو سکتا ہے، اور پلانٹڈ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پلانٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. صحافیوں کے سوال سخت بھی ہو سکتے ہیں، کریٹیکل بھی ہو سکتے ہیں، تنقیدی بھی ہو سکتے ہیں، تعمیری بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر طنز بھی ہو سکتا ہے، تذیق ہر طرح کا سوال ہو سکتا ہے، بالکل ہوتے ہیں، ہر طرح کا سوال ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہے جیسے محسن صاحب نے کہا کہ آپ کہہ دیں نو کمنٹس، یا آپ کہہ دیں کہ یار آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے، آپ پہلے سوال ٹھیک کریں پھر میں آپ کو جواب دوں. آپ کسی مہذب طریقے سے اس کے سوال کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں، آپ اس پہ جوابی تنقید کر سکتے ہیں. لیکن آپ کسی کو دھکے دیں، یا کل جیسے شوکت بسرا صاحب بڑے ریزنیبل سیاستدان ہیں، انہوں نے گالی دی طیب بلوچ کو، کتا کہا انہوں نے ٹویٹ کے اندر. میں نے اسی وقت کہا، میں نے کہا یہ آپ کو یار اس سے پہلے شوکت بسرا جو ہیں نصر اللہ ملک کے کافی ایک پروگرام میں کافی سخت باتیں کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی رہنماؤں کو بھی اور صحافیوں کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ اپنے جو دائرۂ اخلاق ہے اس سے باہر نہیں گے. بالکل صحیح. یہ بات میرے خیال میں صحافیوں کے متعلق بھی تو کچھ سوال اگر کیا جا رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے کسی بالکل. حد تک. دیکھیں یہ ہم صحافی جو ہے نا، ہم وہ اس طرح ہیں، وہ شہد کی مکھیوں کی طرح، اگر چھتے میں انگلی دے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے کب خود احتسابی کی بات کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر ناکامی سے ہی، ناکارہی سے ہی، لیکن خود احتسابی کا نظام نہ ہو. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کام کرے نہ کرے. واحد پاکستان میں ایک شعبہ ہے صحافت کا جس کے اندر کوئی خود احتسابی کا نظام نہیں. کوئی طیب بلوچ دیکھیں، نہیں ایسے اپنے کو نہیں ہمارے رویے، ہمارے کوئی کوڈ آف ایتھکس نہیں ہے یار، ہمارے کوئی بائی لاز نہیں ہے. آپ آج بنائیں، صحافی تنظیمیں بیٹھ کے بنائیں. میں غیر مشروط طور پہ ان بائی لاز کی حمایت کرتا ہوں. آپ جیسے بی بی سی، آپ نے انٹرنیشنل میڈیا میں کام کیا، آپ بھی ایک ایسوسیشن کے سربراہ ہیں، ایک ایسے سے بنے بیٹھے ہیں، آپ نے کتنے بائی لاز بنائے ہیں؟ بتائیں ذرا کتنے کوڈ آف ایتھکس بنائے ہیں؟ ہم تو اس لیے کوشش کر رہے ہیں اس کو کہ ہم خود اپنے آپ سے آغاز کریں. لیکن اس وقت صحافت کا بھرم ختم ہو چکا ہوا ہے. میں آپ یہاں محسن صاحب بیٹھ کے ہم جتنی اپنی وہ فضیلت بیان کر لیں، لوگوں کے نظر میں ہم گر چکے ہیں بالکل، اور ہمارے رویوں کی وجہ سے گرے ہیں. اگر کوئی صحافی نون لیگ والوں کو وہ کہے، پٹواری کہے یا تضحیک آمیز، کیا میں بطور صحافی حق رکھتا ہوں میں نواز شریف کی سیاست پہ تنقید کروں، میں مریم نواز کی گورننس پہ تنقید کروں، یا اگر میں یہ کہوں یہ پٹوارن ہے، یہ صحافت ہے. تو جب صحافی کہے گا کہ تم یوتھ، اب عمران خان کے لوگوں کو کہے تم یوتھیا ہو، تو یہ صحافت تو نہ رہی نا. یہ اب طیب بلوچ کے انہوں نے پی ٹی اے والے شیئر کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے خلاف ایک پورا تسلسل ہے طیب بلوچ کا. طیب اور میں نے ایک جگہ پہ کام کیا، وہ طیب بلوچ نے ابھی پچھلے دونوں شریر میمن کے خلاف سے بھی ایک بڑا سخت سوال وہ بھی چل رہا تھا. ہاں جی، کہ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے جب ادارے بناتے ہیں تو آپ یوتھیوں کو کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہے کہ اس نے خالی طیب بلوچ نے علیمہ خان کے خلاف سخت سوال کیے. بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بعض صحافی ہیں جو ہر جگہ سخت سوال کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھیں، آپ ایک جمہوری جماعت ہے، آپ کو جمہوری انداز اپنانا چاہیے. اگر کوئی صحافی آپ کے خیال میں اگر وہ بیلنس نہیں ہے تو آپ اسے اگنور بھی کر سکتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ طیب بلوچ، فیصل حکیم، اعجاز صاحب یہ ورکنگ ججز سے، یہ کوئی ایجنسیوں کے ٹاؤٹ تھوڑی ہے کہ آپ نے ان کو ایسے رگڑ دیا وہاں پہ
मुखालफत की बुनियाद पे। हम इसी बात पे इस वीडियो का एहतताम करते हैं। हमने बात की जो एक वाक़या पेश आया सहाफ़ियों के ऊपर पीटीआई के कारकुनों की जानब से जो तशद्दुद किया गया, और उसके ऊपर जो बहस चल रही है कि क्या सहाफ़ियों का वो रवैया जो है वो मुनासिब था, क्या सवाल उनकी तरफ से जिस अंदाज़ में किए गए वो मुनासिब थे, और क्या उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया सामने से वो काबिल तनकीद है। दोनों पहलू हमने अपने मुअज़्ज़ज़ शुरका के सामने रखे मेहमानों के, और आपने उनकी राय सुनी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।